الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ منشی فتح محمد کے ہاں ایک باغ لگاؤں گا، جس باغ کی خوشبو سونگھنے کے لیے دنیا دور دور سے آئے گی۔ جو خطہ اسلام کے مرکز میں بیٹھ کر خلق خدا کو ہمارے فیض سے مستفید کرے گا۔ یہ بشارت خواجہ امیر احمد بسالوی علیہ رحمہ نے اپنے لانگری منشی فتح محمد کی والدہ کو پوتوں کو گود میں کھلانے کی خواہش پر حالت جذب میں دی۔ دعائے امیر احمد بسالوی علیہ رحمہ سے فدائے چشتیاں صوفی درویش خواجہ منشی فتح محمد علیہ رحمہ اور بی بی جان اماں حیات بیگم کے ہاں ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب موضع کسرا میں 1934 کو ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام سلطان محمود رکھا گیا۔ اس بچے کے خصائل و عادات نرگسیت سے ہی کسی روحانی مرتبے کے حامل ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ آپ علیہ رحمہ کو ابتدائی تعلیم کے لیے مقامی مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں سے مختلف تھے۔ دس سال کی عمر میں ہی حفظ و ناظرہ کی تکمیل کر لی۔ خواجہ امیر احمد بسالوی علیہ رحمہ کا وصال ہو چکا تھا۔ منشی فتح محمد کی اپنے مرشد سے نسبت کا فیض سلطان محمود کی گھٹی میں شامل تھا۔ دس سالہ سلطان محمود کو دربار خواجہ امیر احمد بسالوی علیہ رحمہ میں سجی ایک محفل میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بلایا گیا۔ اس محفل کے مہمان خصوصی تحفہ شریف سے آئے پیر پٹھان علیہ رحمہ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ نظام الدین توسوی علیہ رحمہ چھوٹے سلطان محمود کی تلاوت سن کر وجد میں آ گئے۔ وہیں خواجہ امیر احمد بسالوی علیہ رحمہ کے روضے پر خواجہ نظام الدین توسوی علیہ رحمہ نے سلطان محمود کو بیعت کر لیا۔ 10 سالہ حافظ سلطان محمود حفظ و قرات کے اسباق کو پکانے کے لیے دریائے رحمت شریف میں بابا جی پیر عبدالغفور نقشبندی علیہ رحمہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ 8 سال دریائے رحمت شریف سے تربیت مکمل ہونے کے بعد الحافظ و القاری سلطان محمود علیہ رحمہ محدث اعظم مولانا سردار احمد سے دورہ حدیث کی تعلیم کے لیے فیصلہ آباد تشریف لے گئے۔ اس دوران قاری سلطان محمود چشتی فقیر فیصلہ آباد میں برہان الاصفیاء حضرت صوفی ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی چشتی صابری علیہ رحمہ سے صدری و روحانی فیوز و برکات سمیٹتے رہے۔ قاری سلطان محمود چشتی فقیر کے حوالے سے صوفی برکت علیہ رحمہ اپنے مریدین سے فرماتے، میرے بعد اس فقیر کا دامن تھام لینا۔ اس دوران قاری سلطان محمود علیہ رحمہ نے فیصلہ آباد میں جامعہ مفتاح العلوم ادارہ بنایا، جہاں آپ نے ناظرہ اور حفظ کے ہزاروں طالب علموں کو ظاہری اور روحانی تربیت فرمائی۔ آپ درس قرآن کے علاوہ عبادت و مجاہدات میں مصروف رہتے۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ قاری سلطان محمود فیصلہ آباد میں بڑی نہر پر باقاعدگی سے تشریف لے جاتے اور عالم خلوت میں مصروف عبادت رہتے۔
آپ کی 24 گھنٹوں میں کل خوراک جو کی روٹی کا 8واں حصہ تھا۔ ایک لباس زیب تن کرتے جو اپنے مرشد کی تہبند کے رنگ کی نسبت سے نیلے رنگ کا ہوتا، اور ساری عمر آپ نے نیلے رنگ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ لباس پھٹ جاتا تو دوسرا بناتے، وہی دھوتے وہی پہنتے، 24 گھنٹوں میں صرف 4 منٹ کی نیند فرماتے۔ 20 سال آپ علیہ رحمہ نے اسی معمول پر زندگی گزاری۔ آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تو روحانی مخلوقات آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی اسی منزل کے دوران ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں آپ روحانی حکم پر اسلام آباد تشریف لے آئے، جو کراچی کے بعد مملکت خدا داد کا نیا وفاقی دارالحکومت بن چکا تھا۔ آپ کے حوالے سے خواجہ امیر احمد بسالوی علیہ رحمہ کی بشارت پوری ہو گئی۔ رنگ لا چڑیا او ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویگے کو، ساڈا اکو اجمیر دا پیر وے کو، 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چڑیا، پڑھو لا الہ الا اللہ، او لا الہ۔ قاری سلطان محمود چشتی فقیر علیہ رحمہ نے 2 سال سے کم وقت اوقاف کے زیر انتظام مسجد الخضر میں سرکاری ملازمت بھی اختیار کی، جو اس وقت مارگلا روڈ پر حضرت بری امام کی بوہڑ کے درخت کے نیچے بیٹھک کے ساتھ تھی، جسے ترقیاتی منصوبے کے دوران شہید کر دیا گیا۔ اس وقت یہ سارا جنگل بیابان پر مشتمل علاقہ تھا۔ قاری سلطان محمود چشتی فقیر علیہ رحمہ روحانیت کے ایسے مقام پر فائز تھے جس میں ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا، اور صبح کو پھر اپنی اصلی حالت میں وہ واپس آ جاتے۔ آپ کی حالت کو کچھ مقامی افراد نے دیکھا، جس کے بعد آپ نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ روحانی حکم پر سید پور ولیج روڈ پر ایک ٹوٹے ہوئے کمرے کی مسجد میں تشریف لے آئے، جو کسی خاتون نے مسجد کے نام پر کبھی تعمیر کرایا تھا۔ اس جگہ لمبا چوڑا گڑھا تھا۔ اس جگہ کو مقامی لوگ گیدڑ کوٹھا بھی کہتے تھے۔ اس مقام کی طرف لوگ دن میں بھی آنے سے کتراتے تھے۔ چشتی فقیر علیہ رحمہ نے اس گیدڑ کوٹھے سمیت تمام علاقے کو بلاؤں اور آسیب سے خالی کرایا۔ اسی مقام پر قرآن کے ظاہری باطنی طالب علموں کو درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا، جو لمحہ موجود تک جاری ہے۔ ذکر کی محافل بھی سج رہی ہیں۔ جامع مسجد سادات محمدی اور مدرسہ چشتیہ فیضان القرآن سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ علیہ رحمہ نے اسلام آباد کے قرب و جوار سمیت دیگر علاقوں میں 10 سے زائد مساجد و مدرسے قائم کیے۔ آپ نے جھنڈ کوہاٹ روڈ پر ٹہلی اڈا کے مقام پر فیض محمدی دارالذاکرین قائم کیا۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی علیہ رحمہ سے بارگاہ رسالت کا منظور شدہ درود شریف آپ کا ورد رہا۔ مریدین کو بھی اسی درود شریف پڑھنے کی تاکید فرماتے۔ آپ فرماتے، حقیقت عمل سے پردہ اسی وقت اٹھتا ہے جب مرشد کامل کی اجازت اور پشت پناہی سے عمل شروع کیا جائے۔ فقیر نے
اپنے پیر و مرشد کی اجازت و ہدایات سے شروع کیا اور 1974 میں جا کر روحانی فیض سے اللہ پاک نے نواز کر بے نیاز کر دیا۔ 1 اکتوبر 2019 عیسوی کو 85 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا مزار مبارک جامعہ مسجد سادات محمدی سید پور ولیج میں ہی بنایا گیا۔ آپ کو اپنے برادر محترم صوفی میاں محمد چشتی علیہ رحمہ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ آپ بشارت خواجہ امیر احمد بسالوی علیہ رحمہ، عارف باللہ، چراغ چشت، اہل بہشت، شیخ طریقت، آفتاب ولایت، دانائے سر حقیقت، بحر معرفت، منبع فیوز و برکات، غیرت مند فقیر، عاشق قرآن، برہان الواصلین، عمدۃ السالکین، فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحریک ختم نبوت کے جان نثار سپاہی حضرت خواجہ الحاج الحافظ القاری سلطان محمود چشتی فقیر بسالوی نظامی رحمت اللہ علیہ۔